بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، میں آپ کا مدرس حافظ محمد عمر صادق۔ تو یقیناً اس سے پہلے آپ تسلسل کر چکے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 1.2 جو بی لفٹ نمبر 6 ہے، اس میں موجود جو حاصل تعلم ہے کہ مسنون دعاؤں کو معنی مفہوم کے ساتھ یاد کر کے روزمرہ زندگی میں آپ پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم کچھ تعارف پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ نمرود جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے پر آگ میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ کیسے کن کلمات میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کس طرح دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو ان کلمات کو ہم پڑھتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی بھاری کام پیش آئے، مشکل پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات پڑھو جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے تھے اس آگ میں۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، ہمیں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرے نبی حضرت یونس علیہ السلام، جب ان کو مچھلی نے نگل لیا تو اس وقت مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کن کلمات کے ذریعے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، وہ کلمات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان اپنے کسی خاص مقصد کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، چاہے اس کا مقصد کوئی بھی ہو۔ دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لا الہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الا انت، تو ہی معبود ہے، سبحانک، تو پاک ہے، اس کے بعد انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں، نقصان کاروں میں سے ہوں۔ تو یہ اس دعا کا مفہوم ہے۔ تو بچوں، بی لفٹ 6 جو ہے، اس میں مسنون دعائیں ہم نے مکمل کر لی ہیں، اور تدریسی جانچ یہ آپ کے لیے جماعت کا کام ہے۔ آپ اسے کلاس میں جماعت میں مکمل کریں اور اپنے استاذ کو دکھائیں، اور اس کے بعد نکھار والا کام یہ آپ کو کتاب تمرین و جائزہ میں ملے گا، اور یہ آپ کے لیے اور صبح اپنے استاذ کو دکھائیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔